میری پیاری دوست، میری ساتھی اور میری اکلوتی عزیز بہن عذرا، السلام علیکم۔ آج کئی مہینوں کے بعد تم سے مخاطب ہوں۔ خط میں مخاطب لکھنا کچھ عجیب سا معلوم ہوتا ہے، مگر مجھ کو تو خط لکھتے ہوئے ایسا ہی محسوس ہوتا ہے جیسے میں تم سے تمہارے سامنے بیٹھ کر اپنے دل کی تمام باتیں کر رہی ہوں، جس طرح کے بچپن سے کرتی آئی ہوں۔ اور ویسے بھی اب دنیا میں تم ہی میرا واحد رشتہ ہو۔ ماں باپ تو کب کے چھوڑ گئے اور اب عرفان بھی۔ یہاں تک لکھ کر عرفان کے نام پر پہنچ کر صبا نے قلم ہاتھ سے رکھ دیا۔ اس کی آنکھ آنسوں نے دھندلا دی تھی۔ خط پر گرتے اس کے آنسوں نے کئی الفاظ مٹا دیے۔ اس نے خط اور قلم سائڈ ٹیبل پر رکھ دیے اور بستر پر لیٹ کر چھت کو گھورنے لگی۔ اور عذرا اپنے والدین کی دو ہی اولادیں تھیں۔ عذرا اس سے چند سال بڑی تھی۔ ان دونوں میں بے حد دوستی تھی، اتنی کہ ایک دوسرے کے ہوتے ہوئے کبھی کسی اور سہیلی کی ضرورت محسوس نہ ہوئی۔ وہ متوسط طبقے کے لوگ تھے اور 18 سال کی ہوتے ہی عذرا کی شادی طے کر دی گئی۔ وہ بیاہ کر دوسرے شہر چلی گئی۔ صبا کو اس کے جانے کے بعد اس کی کمی بے حد گراں گزرتی اور وہ کالج تو جاتی تھی، مگر گھر آنے کے بعد گھر اس کو کاٹ کھانے کو دوڑتا۔ گھر میں ابا اور امی تو ضرور تھے، مگر وہ ایک ایک لمحے کی ردو عذرا کی گوشے گزار کرتی تھی۔ وہ سلسلہ تو ختم ہو گیا تھا۔ عذرا کا سسرال دوسرے شہر میں تھے اور وہ میکے بہت کم آتی۔ ویسے بھی شادی اور پھر بچوں کی پیدائش کے بعد اس کو اتنا وقت نہ ملتا کہ وہ صبا کو اتنا زیادہ یاد کر سکتی، مگر صبا کو تو جیسے عذرا کے جانے نے بے قرار کر دیا تھا۔ اس مسئلے کا کسی قدر حل اس نے نکال لیا۔ فون پر اتنی لمبی باتیں نہ ہو سکتی تھی۔ امی ابا بھی عذرا سے باتیں کرنے کے لیے منتظر ہوتے تھے۔ آدھے سے زیادہ ٹائم وہ فون لیے رکھتے۔ وہ عذرا کو خط لکھنے لگی، لمبے لمبے خط جس میں اس کی صبح اٹھنے سے لے کر سونے تک تمام مصروفات ہوتی تھی۔ وہ کتنے بجے سو کر اٹھی، ناشتے میں کیا کھایا، آج کون سے کپڑے پہنے، گھر میں کون آیا کون گیا، وغیرہ وغیرہ۔ عذرا اس کے خط غور سے پڑھتی بھی تھی یا نہیں، جواب اتنی تفصیل سے دیتی یا نہیں۔ رفتہ رفتہ صبا کو اس بات سے بھی کوئی مطلب نہ رہا، بس اس کو تو جیسے نشہ سا ہو گیا تھا لکھنے اور لکھتے ہی چلے جانے کا۔ اس طرح کئی سال گزر گئے۔ عذرا کے کئی بچے ہو گئے۔ وہ مکمل طور پر اپنے شوہر اور بچوں میں گم ہو گئی۔ اپنی اکلوتی چھوٹی بہن سے اس کی دلچسپی برائے نام رہ گئی، مگر صبا نے اس کو خط لکھنا نہ چھوڑا۔ کیا معلوم اب عذرا اس کے خط تفصیل سے پڑھتی بھی تھی یا نہیں۔ ایسے ہی ایک دن صبا کے لیے عرفان کا رشتہ آ گیا۔ عرفان ایک خوبصورت پڑھا لکھا لڑکا تھا۔ کوئی خاص کام تو کرتا نہیں تھا، مگر دنیا میں بالکل اکیلا تھا۔ صبا کے والدین کو اس کی یہ خوبی بہت پسند آئی، کیونکہ اس کا کوئی بیٹا تو تھا نہیں، بیائے اس کے کہ صبا شادی ہو کر ان کو اکیلا کر کے چلی جاتی۔ عرفان شادی کے بعد ان کے ساتھ رہنے لگا تھا۔ زندگی پھر اسی ڈگر پر چلنے لگی۔ صبا نے لیٹے لیٹے گردن موڑ کر سائڈ ٹیبل پر رکھی عرفان کی تصویر پر نظر ڈالی۔ اس کی آنکھیں پھر آنسوں سے بھر گئی۔ چند مہینے ہوئے عرفان اس کا ساتھ چھوڑ گیا تھا، ہمیشہ کے لیے۔ پہلے ماں باپ دنیا چھوڑ گئے اور پھر کچھ سالوں بعد عرفان۔ حالانکہ اس کی عمر کچھ اتنی زیادہ نہ تھی، بمشکل 45 یا 48 سال۔ وہ 20 سالوں سے ساتھ تھے۔ 20 سال پہلے ان کی شادی ہوئی تھی، مگر ان کے کوئی اولاد نہ ہو سکی۔ صبا کو بچوں کا بے حد شوق تھا، مگر عرفان نے کبھی کسی خاص خواہش کا اظہار نہیں کیا تھا۔ نہ جانے کیوں 20 سالوں میں صبا کو کبھی اس کا رویہ سمجھ نہ آ سکا۔ عجیب پراسرار انداز رہا اس کا، ہمیشہ خاص کر آخر آہستہ آہستہ چپکے۔ صبا کو اکثر شک ہوتا کہ کہیں کسی دوسری عورت کا معاملہ تو نہیں ہے، مگر وہ کبھی عرفان سے اس متعلق بات کرنے کی ہمت نہ کر سکی، کیونکہ عرفان بہت بد مزاج ثابت ہوا تھا، کافی سخت گیر اور بدتمیز۔ جب تک صبا کے والدین حیات تھے تب تک تو اس نے کچھ برم قائم رکھا، مگر جب وہ دنیا چھوڑ گئے، خاص کر صبا کے والد، پھر تو اس نے وہ رنگ دکھائے کہ بس۔ مگر اس کی تمام بدتمیزی کے باوجود صبا اس کو برداشت کرنے پر مجبور رہی، کیونکہ ایک تو وہ اکیلی تھی،
بالکل لے دے کر ایک بڑی بہن تھی، مگر بہت دور، اور پھر اپنے ہی گھر بار میں بری طرح الجھی ہوئی تھی۔ اور سب سے بڑی بات یہ کہ وہ اولاد سے محروم تھی، اور اس کی وجہ صبا تھی۔ مختلف ٹیسٹوں سے یہ بات ثابت تھی کہ صبا اولاد پیدا کرنے کے قابل نہ تھی۔ شاید یہی وجہ تھی کہ عرفان کا رویہ دن بدن اس سے خراب ہی ہوتا گیا، اور آخر کے دنوں میں ان کے درمیان بات چیت تک نہ ہونے کے برابر رہ گئی تھی۔ عرفان شادی کے بعد شروع میں جو تھوڑا بہت کاروبار کرتا تھا، آہستہ آہستہ اس نے وہ بھی چھوڑ دیا۔ صبا کے ہاتھ پار تو اس نے 20 سالوں میں شاید ہی کچھ رکھا ہو۔ وہ بہت ہی سست تھا۔ وہ تو یہ 2 منزلہ مکان صبا کے نام تھا۔ دراصل نام تو دونوں بہنوں کا تھا، مگر چونکہ ذرا اپنے گھر میں بہت خوش تھی۔ اس کا شوہر بھی بہت مالدار اور اچھا انسان تھا، اس لیے اس نے صبا کے حالات اور عرفان کا رویہ دیکھتے ہوئے اپنے حق سے دستبردار ہو کر اپنا حصہ بھی صبا کے نام لگا دیا تھا۔ تو اس طرح اس گھر کے ایک حصے میں وہ اور عرفان رہائش پذیر تھے، جبکہ اوپر کی منزل کرائے پر اٹھائی ہوئی تھی، جس کے کرائے سے اس گھر اور عرفان کا آرام سے گزارا ہو رہا تھا۔ مگر پھر ایک دن اچانک عرفان یہ دنیا چھوڑ گیا۔ اسے ہارٹ اٹیک ہوا تھا۔ صبا کی تو دنیا اندھیر ہو گئی۔ عرفان کے جانے کے بعد اس کو احساس ہوا کہ وہ جیسا بھی تھا، کم سے کم موجود تو تھا۔ بے شک ان کے درمیان بات چیت نہ ہوتی تھی، مگر اس کے گھر میں ہونے کے احساس سے اس کو بے خوف نیند تو آ جاتی تھی۔ نیند نہ جانے کیا کچھ سوچتے، یاد کرتے، آخرکار اس کو نیند نے آ لیا اور وہ بے خبر سو گئی۔ صبح وہ دیر تک پڑی سوتی رہی۔ جلدی اٹھ کر بھی اس نے کیا کرنا تھا؟ سارا گھر اس کو کاٹ کھانے کو دوڑتا، کوئی تنہائی ہی تنہائی تھی۔ گھر کے مختلف کام نپٹاتے اس کو تھوڑی ہی دیر لگی۔ اس کو اچانک اس ادھورے خط کا خیال آیا تو وہ جلدی سے قلم اٹھا کر ادھورا خط لے کر بیٹھ گئی۔ جلدی جلدی رات کے لکھے پر نظر دوڑائی۔ میری پیاری دوست، میری ساتھی، ماں باپ تو کب کے چھوڑ گئے، اور اب عرفان۔ یہاں تک کہ اپنے لکھے پر پہنچ کر وہ بری طرح چونک گئی۔ اس نے نیلے بال پوائنٹ سے خط لکھا تھا۔ ابھی بھی وہیں پین تھامے مزید لکھنے کا ارادہ کر کے بیٹھی تھی، مگر عرفان کے آگے تیز سرخ لکھائی سے عجیب و غریب تحریر لکھی تھی۔ عرفان کا یہ انجام ہونا تھا، کاش یہ کام میرے ہاتھ سے انجام پاتا۔ صبح سکتے کے عالم میں خط تھامے بیٹھی رہ گئی۔ اس نے دوبارہ سے دوبارہ اس تحریر کو پڑھا۔ کون، آخر کون؟ گھر میں تو اس کے علاوہ کوئی تھا ہی نہیں، اور پھر یہ تحریر انسانی تو نہیں لگ رہی تھی۔ خوف کی ایک لہر اس کے جسم میں دوڑ گئی۔ اس نے خط کے ٹکڑے کر کے پھینک دیے۔